وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہے، من صلی 12 رکعہ بنی لہ بیت فی الجنہ۔ یہاں آپ میں سے کوئی پراپرٹی ڈیلر بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں؟ یہاں آج کل کیا ریٹ ہے زمین کا؟ آپ سے کچھ کہوں گا نہیں، میں آپ کو صرف حدیث کو ایکسپلین کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک گھر اگر 5 مرلے کا لے تو کتنے بنے گا؟ 20 لاکھ روپیہ 5 مرلے کا۔ لیکن میں جو گھر بتانے لگا ہوں وہ 5 مرلے کا نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ بڑے گھروں میں گھر تو ہوتا ہے، پھر چھوٹے چھوٹے ہٹس بنے ہوتے ہیں مزید چارمنگ پیدا کرنے کے لیے۔ اور حدیث کہتی ہے ان فی الجنۃ لخیمۃ مجوفہ، اللہ رب العزت نے گھر تو بنائے ہوں گے جنتیوں کے لیے، ساتھ خیمے بھی اللہ دیں گے۔ چلو کبھی گھروں سے نکل کے تازہ ہوا بھی لے لے، تازہ ہوا تو وہاں بھی آئے گی۔ اور وہ خیمہ کتنا ہوگا اور کس میں بنا ہوگا؟ اینٹوں کا نہیں، موتی کے اندر۔ کس کے اندر؟ لخیمۃ مجوفہ عرضها 60 میلا۔ اس کی لمبائی اور اونچائی کی بحث حدیث نے نہیں کی، اس خیمے کی چوڑائی 60 میل ہوگی۔ تو گھر کتنا ہوگا؟ یہاں سے مرید کے کتنا ہے جی؟ 60 میل سے کم ہے کہ زیادہ؟ اللہ، یعنی مرید کے سے کالا شاہ کاکو تک تو اس کا خیمہ خیمہ ہی ہوگا۔ اور 5 مرلے کے لیے جان کی بازی لگانے والوں، یہ دیکھو جنت کتنی سستی بک رہی ہے۔ فرمایا من صلی 12 رکعہ، جو 12 رکعتے فی یوم و لیلہ، دن اور رات میں پڑھ لیتا ہے، 4 قبل الظہر، 4 ظہر سے پہلے، ورکعتین بعدہا، 2 ظہر کے بعد، ورکعتین بعد المغرب، 2 مغرب کے بعد، ورکعتین بعد العشاء، 2 عشاء کے بعد، ورکعتین قبل صلاة الفجر، اور 2 فجر سے پہلے، یہ 12 سنتیں جو پڑھ لیتا ہے اللہ رب العزت اس کا جنت میں گھر بنا دیتے ہیں۔ کوئی ہے ایسا تاجر جو ہر روز اپنے پروفٹ کی ریشو اتنی رکھے کہ ایک گھر اتنا بڑا خرید سکے روزانہ؟ کوئی ہے تاجر ایسا؟ نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک مسلمان کی 40 سالہ زندگی ہے، روزانہ ہی پابندی کرے تو کتنے گھر بنیں گے؟ سبحان اللہ، کالونیاں ہی کالونیاں اور جنت کے وارث بن رہے ہیں۔